خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری، سود سے پرہیز، صلہ رحمی یعنی اپنوں اور پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ اور بہترین اخلاق کا جو درس دیا تھا وہی اصل اسلام ہے۔ انہوں نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے پوری ایمانداری سے لوٹا دے۔ سماج کو معاشی ظلم سے بچانے کے لیے بیاج یعنی سود کو پوری طرح حرام قرار دیا تھا، لیکن آج ہمارے سماج کا جو سب سے کڑوا سچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف کچھ عبادتوں تک محدود کر دیا ہے اور عملی زندگی سے پیغمبر کے اخلاق کو پوری طرح باہر کر دیا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور تلاوت تب تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ لین دین، ہمارے معاملات اور ہمارے آپسی رشتے پاک صاف نہ ہوں۔ ہمارا معاشرہ آج اسی دوہرے پن کا شکار ہے۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور مسجدوں کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کو ہی اپنا سب سے بڑا اسلامی فریضہ مان بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے روزمرہ کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ لوگ ہم سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہماری فطرت میں اس قدر غصہ، غرور، جبر، دھوکہ اور دغابازی شامل ہو چکی ہے کہ گھر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ، سب ہمارے برتاؤ سے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا شخص محفوظ رہے، لیکن آج ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور زبان سے زہر اگلتے ہیں۔ اس طرح کا کھوکھلا اور کڑوا اخلاق ہمیں کبھی بھی ایک سچا امتی نہیں بنا سکتا، کیونکہ عبادت اگر انسان کے برتاؤ کو نرم اور خوبصورت نہ بنائے تو وہ صرف ایک دکھاوا بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم رمضان کے مہینے میں بڑے ذوق و شوق سے روزے رکھتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہنے کو ہی سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں، چاہے ہمارا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیا اسی کا نام صلہ رحمی ہے؟ اور کیا یہی وہ ہمدردی ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی تھی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج ہم فضول خرچی میں تو پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس رہنے والے کسی غریب، یتیم یا بیوہ کی مدد کی بات آتی ہے تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے سکھ دکھ میں کام آنا ہی عبادت ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ ہم صبح شام ہی بےحد عقیدت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے چوم کر بلند مقام پر رکھتے ہیں، طاق پر رکھتے ہیں، لیکن جب زندگی کے معاملے میں امانت داری کی بات آتی ہے تو ہم بڑی بے باکی سے امانت میں خیانت کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی اپنی رقم، اپنی چیز یا اپنا کوئی راز امانت کے طور پر رکھتا ہے تو ہم اس میں دغا بازی کرنے سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ کاروبار میں ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، عوام کے پیسوں کا غبن کرنا اور کسی کا حق مار لینا آج ہمارے سماج میں ایک بے حد عام بات بن چکی ہے۔ قرآن کی آیتوں کو صرف زبان سے دہرانا اور اس کے سیدھے سادے احکام کو اپنی عملی زندگی میں نہ اتارنا اس پاکیزہ کتاب اور نبی کی آخری وصیت کا کھلے طور پر انکار ہے۔ ہم لاکھ روپے خرچ کر کے بڑے فخر کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اور اپنے نام کے آگے حاجی لکھوانے کو بہت بڑا اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے پڑوس میں کسی بے سہارا بچے کی 1 مہینے کی اسکول فیس دینے میں ہماری جیب نہیں کھلتی۔ ہم مکہ اور مدینہ کے چکر تو بار بار کاٹ آتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بھائی بہن یا کسی رشتہ دار کے گھر میں مفلسی اور تنگ حالی کا سایہ ہوتا ہے اور ہم ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ آج سماج کا امیر مسلمان عالیشان شادیوں اور بڑی بڑی دعوتوں پر بے حساب پیسہ اڑا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بیماری اور بیماروں کے علاج اور بے کسوں کی مدد کے لیے اس کے پاس فنڈز نہیں ہوتے۔ یہ کیسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے گھر تک تو لے جاتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا راستہ نہیں دکھاتی۔ ہم زکوٰۃ دینے کو تو اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنے پیشے اور کاروبار سے سود یعنی بیاج کو پوری طرح ختم کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بینکوں اور کمیٹیوں کے چکر کاٹ کر کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔
ہم مسجدوں اور مدرسوں کے لیے بڑی بڑی رقم ڈونیٹ کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گھر یا اپنے کاروبار میں ساتھ کام کرنے والوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جب تک ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے لین دین، حق اور اخلاق کو درست نہیں کریں گے، تب تک ہم خطبہ حجۃ الوداع کی روح کو کبھی نہیں پا سکتے۔ اور یہ بھی جان لیجیے کہ اگر یہ اعمال درست نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔